السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ کلیکا چیترکی کے جماعت ششم کی دوسرے ششماہی وقفے کی اکتسابی محاصلات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اکتسابی محاصل ہے 23 مسکن کے معنی اور اقسام کو سمجھنا۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ہمت افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ چلیے اس اکتسابی محاصل کی سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی 23.1 جس میں خاکے دیے گئے ہیں اور سوال دیا گیا ہے کہ ذیل میں دیے گئے جانور اور ان کے مسکن کی شناخت کر کے جوڑ لگائیے۔ دائیں جانب مسکن ہیں اور بائیں جانب جانور ہیں۔ بائیں جانب سب سے پہلے جانور ہے گائے اور اس کا گھر ہے گائے خانہ یا مویشیوں کا باڑا، تو اسے جوڑ لگاتے ہیں ہم۔ دوسرا ہے شیر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیر غار میں رہتا ہے، تو شیر کا مسکن ہے غار، اسے ہم جوڑ لگائیں گے۔ تیسرا ہے بندر جو پیڑوں پر رہتا ہے، اور آخر میں ہے گلہری جو ڈرے یا پھر پیڑوں میں جو گلہری کا بسیرا ہوتا ہے اس میں یہ رہتی ہے۔ جوڑ لگانے کے بعد چلیے دیکھیں، ایک سوال یہاں پر دیا گیا ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تو گھروں میں رہتے ہیں اور اس کا نام ہے پکے یا کچے مکان۔ آگے کی سرگرمی ہے مختلف جانوروں اور ان کے رہنے کی جگہ درج ذیل جدول میں لکھیے۔ ایک مثال بھی یہاں پر دی گئی ہے، جانور کے نام میں کبوتر اور اس کے رہنے کی جگہ ہے گھونسلہ۔ یہ سرگرمی آپ طلباء سے ہی کروائیں۔ ویسے تو ساری سرگرمیاں طلباء سے ہی کرانی ہیں، لیکن اگر طلباء نہ کریں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی جو سرگرمیاں ہیں یہ خاص کر طلباء سے ہی کرانا بہتر ہے، کیونکہ وہ بہتر طور پر یاد رکھ پائیں گے اور اکتسابی محاصل کو حاصل کر پائیں گے، اس لیے ایسی سرگرمیوں کو طلباء سے ہی کروائیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، جانور کا نام کبوتر اور رہنے کی جگہ ہے گھونسلہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور جانوروں کے نام یہاں پر طلباء سے لکھوائیں اور ان کے رہنے کی جگہ بھی درج کرائیں۔ تو ہم لکھتے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر لکھیں گے انسان اور ان کی رہنے کی جگہ ہے پکے یا کچے مکان۔ تیسرے نمبر پر لکھیں گے مچھلی اور یہ پانی میں رہتی ہے۔ پینگوئن جو قطبی خطے میں رہتا ہے۔ تارا مچھلی سمندر میں رہتی ہے، اور گھوڑا جس کے گھر کا نام ہے استبل۔ اس جدول کے نیچے دیکھیں، جانوروں کی رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ جانوروں کے رہنے کی جگہ کو ہی گھر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے کی سرگرمی ہے، اسی طرح مندرجہ بالا جدول میں جاندار اور بے جاندار کو سمجھیں۔ نیکسٹ دیکھیں، یہاں پر نیچے دیے گئے تصاویر میں موجود جانداروں کے مسکن کو ان کے سامنے دیے گئے خالی جگہ میں لکھیے۔ بریکٹ میں چند مسکن بھی دیے ہیں جو ہے گھاس کے میدان، ریگستان، تالاب اور جھیلیں، سمندر اور اسی طرح پہاڑ۔ جانوروں کے یہاں پر تصاویر ہیں، ان تصاویر کے سامنے ہمیں ان کا مسکن درج کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اس لیے طلباء سے یہ ضرور کروائیں۔ پہلے ہے اونٹ، تو اونٹ ریگستان میں رہتا ہے، بریکٹ سے ہی ہم چن سکتے ہیں مسکن کو۔ اونٹ ریگستان، اسی طرح مینڈک تالاب اور جھیلیں اس کا مسکن ہے۔ اس کے بعد ہے چیتا جس کا مسکن ہے پہاڑی علاقے۔ ہرن اس کا مسکن ہے گھاس کے میدان، اور مچھلی کا خاکہ ہے جس کا مسکن ہے سمندر۔ اس سرگرمی کی مدد سے طلباء مختلف قسم کے مسکن کو پہچانیں گے، جیسے گھاس کا مسکن، ریگستان، تالاب اور جھیلیں، سمندر اور اسی طرح پہاڑ۔ تو اس طرح یہاں پر یہ اکتسابی محاصل مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے میرا اکتساب کیسے ہوا، تو طلباء سے یہاں پر درج کروائیں کہ وہ کون سی سطح میں ہیں اور آپ ان کی رہنمائی کریں۔ دوسرے ششماہی کی اکتسابی محاصل 1 یا 2 آگے اور پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اکتسابی محاصل 23 سے ہی دوسرے ششماہی وقفے کا آغاز کرنا ہے، آپ پیچھے یا آگے کی اکتسابی محاصل سے بھی آغاز کر سکتے ہیں۔
مختصراً یہ کہ تمام طلباء کو تمام اکتسابی محاصل آنے چاہیے، بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔